السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 23 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 91 منعقد ہونے جا رہا ہے. ماشاء اللہ تعالی آج 2 شوال المکرم 1444 ہجری بھی ہے، یعنی عید الفطر کا دوسرا دن ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کا شوق ہے کہ اتنی تعداد میں آپ لوگ آئے. میں ویسے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے گھروں میں لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور یہ عید کے دن تو شادی شدہ لوگوں کے لیے خصوصاً سسرال جانے کے دن ہوتے ہیں بچوں سمیت. اس کے باوجود ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شوق ہے کہ آپ آئیں، اور میں نے اسی لیے ناغہ نہیں کیا تھا. مجھے پتا تھا بعض لوگ عید کی چھٹیوں میں بڑے کم دنوں کے لیے باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جیلم اکیڈمی وزٹ نہ کر سکیں. اگلی اتوار سے پہلے انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا. تو پھر میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ اگرچہ یہ ویری نیکسٹ ڈے ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 دن ایسے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان دن اتوار آ جائے نا تو پھر ہم اتوار والے دن پروگرام نہیں کرتے. 12 ربیع الاول، 10 محرم اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں بھی صرف پہلا دن، باقی 2 دن تو قربانی کے ہوتے ہیں نا. اس سے اگلے دن اگر اتوار بنتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں. اگر ایگزیکٹلی ان دنوں میں اتوار آ جائے تو پھر اتوار سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. چونکہ اس دفعہ اتوار کی عید تو نہیں بن رہی تھی، سیٹرڈے کی بن رہی تھی، اس لیے پھر ہم نے اتوار ہی رکھا. اگر یہ عید اتوار کو آ جاتی تو پھر ہم اتوار سے 2 دن پہلے جمعے کو ہمارا یہ پبلک سیشن ہونا تھا. اور اس کی اناؤنسمنٹ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے ہم پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں، اور ہمارے فرحان بھائی نے جیلم اکیڈمی کی نیوز کے اعتبار سے اپنے شوق سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی وہ چیزیں وقتاً فوقتاً ڈال دیتے ہیں جو بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں. بہرحال اس ویک کی تو سب سے بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ ایک سیلف موٹیویٹڈ دہشت گرد کی طرف سے ہمارے حماد چیمہ بھائی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے اور بڑی بزدلی دکھائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یعنی آفیشیل قسم کی وردی پہن کے اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ دہشت گرد جمع کر کے تو سر عام ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا. اور انہوں نے بھی ہمت دکھائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، آج آ گئے ہیں. اور ادھر ہیں جی مات بھائی، میرے پاس آ کے کھڑے ہو نا، میں آپ کو ساتھ بٹھا کے ذرا اداروں کے بھی کان کھولوں اور باقیوں کے بھی، کہ ہاں جی ماشاء اللہ تعالیٰ حماد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، جوڈیشری کا ہو، FIA ہو یا فوج ہو، ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں. بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کا اتنا کوئی قد کاٹ نہیں کہ ہم اس کا نام بھی لینا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے موٹیویٹڈ تھا. کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے، خصوصاً TLP، ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. سعد رضوی صاحب نے، میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ایونٹ ہوا تو ہم قانوناً ہی اس کو لے کے چلیں گے. آپ بیٹھیں جی ادھر. بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن. اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے۔ لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے، ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا، جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے، کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں، ایک ڈیفینسو نظام ہے، سولین ایجنسی ہے۔ تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا، ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں، یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے، اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کرے، جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں، میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں، خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں، خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں۔ یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کر دوں، تو یہ تو منافقت ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ عید کی چھٹیاں ہیں، یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہے، 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ اے میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی۔ اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے۔ اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے۔ تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی، جھوٹو۔ مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا دے کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں اون انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو, یعنی شیطان لعین. اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ, جتنی مرضی چلاؤ, کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا, نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے, نہ میرے پاس جو ہے وہ DGISPR والا بجٹ موجود ہے, نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے, یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی آپ چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے, جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں, اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں, تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو, سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا, پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا, کوئی پارٹی نہیں بنانی, نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع, تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے, اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس, سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں, تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے
کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے، تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا، جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر، پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی، اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے، جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے۔ ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے، اب بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو۔ کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں، لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو۔ تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کی حد تک ہوگی۔ میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، نیکسٹ بھی کروں گا، اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے، خواہ پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، یا ہماری فوج ہو، یا جوڈیشری کو سپورٹو ادارے ہوں، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے۔ اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ، سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا، اے کر دو جی، او کر دو جی، فلانی دفعہ کٹ دو جی، اے کر دو جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا، وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے، اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں، کون سے کیسز ایف آئی اے کے بنتے ہیں، کون سے پولیس کے بنتے ہیں، وہ ایک زیادہ ڈیٹیل ہے۔ تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ میں نے کچھ وی لاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گئی یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن، تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا؟ مجھے بتائیں، جب آپ ان کا نیریٹو ہی ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے۔ کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول، باقی سارے فرقے گستاخ رسول، اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، چھاپا، مناظرے لڑے اس کے حق میں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی، سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر، جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں، ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے، میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ میں نے ان کے سارے پول کھولے۔ تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا۔ جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار۔ اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں؟ انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے، حق تین یار نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے، صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ جی، کیوں؟ اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اور نہیں دونوں ٹھیک۔ اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک، کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک، کوئی نہیں۔ حضرت علی کے ساتھ چڑ؟ نہیں جی مانتے ہیں حق چار یار۔ ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہے، پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی۔ کہتے نہیں بعد میں زندہ باد، نہیں، حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟
تو مجھے بتائیں چیخیں نا تو کیا کریں؟ حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے. تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو, اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ اب رہ کے پیچھے وہابی. یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی؟ اور یہ تو ایک حدیث کیا, اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھی قرآن اور اہل بیت, نہ ان کے بزرگوں کو پتا, نہ ان کے علماء کو پتا, نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی, ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو اور کیا کریں؟ ان کا نیریٹو جاتا رہا, کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث, آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے, اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا 2ری, 3ری, 4تھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار ابن یاسر ہے. کبھی عمار ابن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں, ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار ابن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار ابن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. لیکن کیا بتائیں لوگوں کو, آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں, میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے, کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے, باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا. پوری امت کو تو اللہ سے ماموں نے مروایا, اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت, چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا, وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا, میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری اختیار یہ تھا کہ نہیں, یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں ماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ, جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا, یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا.
میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے نانو, ہاں پتہ ہے نانو. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری, جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک, کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید. یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھلوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا. اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا, انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کو مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلے. نہ, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا, کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. بتاؤ, اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی. اب لوگ کہتے ہیں توحید, یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلیں. توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا. دیکھ لو سارے کلپ. اور سب سے بڑی بات, کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا, سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں. ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے, ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے. یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا
کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے. ہاں یہ تمہاری اوقات ہے. بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں, نکالو انہیں باہر, آواز لگواؤ ان کو, پتا چلے کس کام کے ہیں. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے. جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں, جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی, وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں. وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام, ہاں وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. چلو جی یار, تو انو سکون آ گیا نا. جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا علماء نال بیٹھو نا جی, ذرا سامنے بیٹھ تک لیا جے کیوں ہوندا جے انہاں نال اینج نسدے جے. اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کو مسلمان کے کہتے ہیں. ہم کافر نہیں کہتے, مطلب کیا کافر مانتے ہیں, کہیں گے نہیں. میں کہ نا میں تولیہ پھیریا تواڈے منہ تے. کہتے ہیں جی آپ کی مرضی کی تحریر نہیں لکھی جائے گی. سرکار آپ کے بابے جب اسلام سے نکال کے گئے تھے, جو وہ تحریریں لکھ کے گئے تھے وہ میری مرضی کی لکھ کے گئے تھے, تو انہی تحریروں کو ہی ریورس کروانا ہے نا. اگر احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ان میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, یہ مرتد اور واجب القتل ہے. جب اعلیٰ حضرت کی لکھ کے گئے ہیں تو اب میں بریلویوں سے نہیں لکھواؤں گا کہ بالکل اس کے اپوزٹ لکھیں کہ ان سب کا ذبیحہ حلال ہے, یہ سب کے سب مسلمان ہیں, یہ واجب القتل نہیں ہے, یہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, انہیں چندے دیں گے. یہ ڈیمانڈ میری غلط تھی. اگر بریلویہ کتاب کے اندر کفر جو ہے وہ احمد بریلوی کی طرف منسوب کر کے سان لائی ظہیر کیا ہے, اور آج جو ہے وہ ایک دماد بیٹھا ہوا ہے ادھر اور ایک ماموں کا وہ بھانجا بیٹھا ہوا ہے ان کا نواسا, تو میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ یار ان سے یہ لکھواؤ کہ تمہارے ابوں کی چیزوں کو انڈو کریں. جی پیام پاکستان لکھ دیتا ہے, اوہ لکھانے والے بھی بیچارے تہاڈی چلاکیاں تو نہ واقف, اور لکھنے والے اتنے چلاک کے انہوں نے اپنی مرضی دی سٹیٹمنٹ لکھ دی تھی. ہوں پیام پاکستان ہوئے گا جو میں کہاں گا, تو ہڈی ایسی دی تیسی فراڈ لایا جے قوم نال. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی 2 نمبریوں کو اسی طریقے سے ٹیکل کرنا تھا. جو لوگ ہمیں 8 سے 12-13 سال پہلے سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھو, ان کو تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاتھ بھاری رکھنے والی دنیا چینج آئی ہے. اولا رکھنے والے کتنے آئے ہیں, اپنی موت مر گئے. دنیا نے کبھی ایسی چینج دیکھی تھی؟ یہ چینج ساری کی ساری صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے ان کے ہینڈلرز کو پکڑا ہے, جس کا جو ہینڈلر تھا, اور کیسا ایکسپوز کیا. تو نیو ٹی وی والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری ہے, انہوں نے وہ پروگرام چلایا بھی ہے, اور انہیں تو خیر اندازہ نہیں تھا. میں نے تو ساتھ پھر ریکارڈنگ تو ظاہر ہے اپنی پیرلل میں کرنی تھی. ابھی تو ایک اور پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ, ہاں وہ انشاءاللہ آج اتوار ہے نا, آج رات کو 10 بجے وہ لائیو نیو کے اوپر چلے گا, اور اس کے بعد ریکارڈنگ بھی اس کی آ جائے گی یوٹیوب کے اوپر. ہم نے اپنی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, لیکن پہلے ان کی ویورشپ آ جائے, اس کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے. یہ بھی دیکھیں میں نے رمضان بھی گزرنے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے, صرف اس لیے تاکہ وہ ان کی اپنی ویورشپ آ جائے. تو بڑی جرت دکھائی ہے انہوں نے ہر ٹاپک مجھ سے ڈسکس کیا, علماء کے حوالے سے, گستاخیوں کے حوالے سے, بلکہ وہ ان کے پروڈیوسر بتا رہے تھے آپ واحد ایک مذہبی پلیٹ فارم سے ہیں جن کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. تو یہ میں اپنے لیے بڑی آنر سمجھتا ہوں, ایک بڑے لیول کا اینکر, بڑا سنجیدہ, بڑے اچھے طریقے سے متانت سے گفتگو کرنے والا بندہ, ایک سینئر اینکر. باقی تو خیر کیمرے اٹھا کے اینکر بن گئے ہوئے ہیں, یہ پراپر وہ پورے فیزز سے جرنلسٹ سے ہوتے ہوئے اینکر تک پہنچے. ان کا وہ آج رات کو 10 سے 11 کے درمیان وہ نیو ٹی وی کے اوپر لگے گا پروگرام, اور اس میں آپ کو کافی ساری اور باتیں بھی پتہ چل جائیں گی میرے حوالے سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اخلاص کا لیول یہ دیکھ لیں کہ جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے جی مرزا آ گئے. بھائی آپ کے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا ساحر شمشاد مرزا, ان کے نام میں مرزا کسی مولوی کو نہیں نظر آ رہا. اور میں مرزا اس وقت تھا, اور میرے ابا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے میلاد کے اشتہاروں کے اوپر میرے ابو کا نام لکھا ہوتا تھا موانے خصوصی. اس ٹائم نہیں تھا تمہیں مرزا نظر آتا. ہاں تو یہ اللہ نے اس لیے کروایا تم سے, اور شیطان کو کھلی چھٹی دی کہ تم پہ مسلط ہو جائے تاکہ تم لوگ ننگے ہو جاؤ عوام کے سامنے, کہ اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کا علمی محاسبہ کیا. جائیں میری ویڈیوز دیکھیں, دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی محاسبے کے اوپر, باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں.
یا یہ کہہ دیا کہ جی وہ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں مر گیا تھا، اس قسم کی باتیں کی، کوئی فکرے اٹھائے. میں نے قرآن و سنت کے دلائل جو اس نے مس یوز کیے تھے ایک ایک چیز کا جواب دیا، اور الحمدللہ درجنوں قادیانی مسلمان ہوئے، جو میرے علم میں ہو سکتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میں ہو. لیکن ہم نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرح یا اور جماعتوں کی طرح. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ تم لوگوں نے کون سا علمی رد کیا ہے مجھے بتاؤ. علمی رد اس دن مانوں گا جس دن تم چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو بھی غلط کہو گے. کبھی نہیں کہتے، کیونکہ اگر اس کو غلط کہیں گے تو اپنی پبلک چندہ دینا چھوڑ دے گی. ان کے بڑوں سے بات ہوئی ہے، کہتے ہیں جناب اس پہ نہیں ہم بول سکتے، یہ انجینئر صاحب ہمارا کمزور پوائنٹ پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس لیے پکڑا ہے کہ پھر اپنی تنظیموں کے نام ختم نبوت نہ رکھو، اینٹی قادیانی رکھو. میں نے ٹی ایل پی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک. ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہوں یا اس کی طرف منسوب کتابیں ہوں جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو، جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ، ان کو بھی تم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو. اچھا آپ کلپ چڑھاتے ہیں نا، وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا، کہتا ہے جی میں صرف چشتی رسول اللہ کا دفاع کروں گا، اشری رسول اللہ والے خود اپنا دیکھیں معاملہ. اور دفاع یہ کیا کہ بعد میں آ گیا. اچھا پہلے تو نہیں تھا پتا، یہ کون سا مجدد آیا جس نے بتایا بعد میں آ گیا؟ اچھا کتنے ہوشیار ہیں، میرے اوپر ویڈیوز بنانے کے لیے شیر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کیا ہے اشری رسول اللہ، کیونکہ اگر اسے غلط کہیں گے نا تو وہ جو کلپ آئے گا نا وہ اس مولوی کے بھی خلاف آ جائے گا. آپس میں کیسے کٹھے ہوئے ہیں یہ فرقے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی کل عید تھی نا، یکم شوال 1444 ہجری بمطابق 22 اپریل 2023. کل پورے ملک میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں نے اپنی عید کے جو خطبے ہیں نا وہ میرے اوپر دیے ہیں، میجورٹی جگہ پہ. یہ کمبائنڈ ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ میرا نام لوگے اور جو آئے گا، آؤ ہماری لائیو سٹوری سیشن میں، یہ بلال بھائی کنڈکٹ کر رہے ہیں، شاہد بھائی کر رہے ہیں، ہمارے فرحان بھائی بھی یہاں ریئل ٹائم، آپ بھی ادھر ماشاءاللہ 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو ویڈیوز میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. یہ جتنے لوگ ریورٹ ہوئے ہیں مجھے بتائیں، یہ 90% زیادہ وہ ہیں جن کو میرا تعارف نیگیٹو ان کے مولویوں نے کروایا تھا. لوگ کہتے ہیں انجینئر کے پاس پبلسٹی کے لیے پیسہ کہاں سے ہے؟ اور تواڈے مولویوں نے لایا ہے. تواڈا ہی پیسہ لگا ہے، چلو شکر ہے اللہ حل دے راہ لگ گیا جے. ہاں پیسہ تسی دیتا سی، میرے خلاف بولے تو تانوں تعارف ہویا، ہدایت مل گئی. تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ اس دعوت کا سٹیٹس والیوم وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگ آئے باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے. نہ سرکار نہ، پہلے جو آئے وہ اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑ کے گئے. ہم آپ کو اس شخص کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارا روحانی باب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہم تمہیں جوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے بتائیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس میری سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں، مجھے بتائیں میرا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا، اس سے کیا یہ فرقے بچ جائیں گے؟ جتنے چینلز بن چکے ہیں، جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اور اب ان کے بزرگ بھی نگاہیں مارنا چھوڑ گئے، کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان سے. میمز بن رہی ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. میں نے نہیں مطلب ان سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا کہ جا کے مریدنیاں کیچ کریں. ہاں وہ بخارے سے چل پڑا، اور وہ کہتے تھے بخارے سے جو چلے خواجہ نقشبند، وہ بخارا امام بخاری بھی وہاں سے تھے. دیکھ لیں، ایک امام بخاری ہے بخارے سے اور ایک ان کا بابا ہے بخارے سے. وہ بخارے سے چلا اور وہ چبارے سے اس کو پھینکا گیا، اور کہتے ہیں اس کو پکڑ کر اتار دیا نامحرم عورت کو. اور بخاری میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے اعتبار سے بھی ٹچ نہیں کیا، کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. تو تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کس کو رسول اللہ مانتے ہو تم؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو مان رہے ہو یا کوئی اور ہے؟ ہمارا نبی تو یہ تھا، ہمارا نبی تو یہ تھا کہ بخاری میں آتا ہے،
اور مسلم میں بھی کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم خدمت کے لیے حضور کے پاس چھوڑ گئی اور میری عمر 20 سال تھی اور حضور کی ڈیتھ ہوئی. تو 10 سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے, چھوٹی سی عمر. میں نبی الاسلام کی خدمت کرتا تھا, آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کبھی باہر بھیجتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا, یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اگر میں لیٹ ہو جاتا تو نبی الاسلام پیچھے آتے اور پیار سے آ کے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انیس, یعنی پیار سے نام کو لمبا کر کے, بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا, بس اتنا کہتے. اور تمہارے بزرگ نگاہ دیکھ کے لوٹے کو ٹیڑھا پاتے ہوئے مرید ساڑ دیں نے. ہاں جی, عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے وہ مرید اس لیے ساڑ دیتا جی کہ وہ قبلہ رخ نہیں سی ٹوٹی رکھی. قبلہ رخ ٹوٹی نہ رکھنے کی سزا بندے کو قتل کرنا ہے. 302 لگ دی تھوڑے بابے ہوتے, بابا بچانا جے تے کہہ دو جھوٹا واقعہ ہے. لیکن کیسے کہ یہ تو باپا جانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ تو یہ واقعات بتا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی اتنی شان تھی, ان کے مرید بنو. اچھا مرید بنیے کہ ساڑن زانو. اور بیچارے نے اس لیے آپ کی مریدگی اختیار کی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ایمان کے جان بھی جان نہیں رہی ہوتی. اور کہتے ہیں بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. میں کہ پہلے لوٹے حل دیکھ لیندے. تو اگر اس کی میمز بن رہی ہے تو میرا قصور ہے. تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی, اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی, اور رات کو بابا جی خواب میں آئے تو بڑے ناراض تھے کہ تو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی. اگر تو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندو, نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا, مسلم شریف میں موجود ہے, کالا جبہ کی سروانی 43, وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اتنا تو ثابت ہے, لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے خلاف صحابہ کرام حضور کا کرتا تو نہیں لے کے گئے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام وہ کرتا خود پہنتے تھے تو اہل مکہ نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا, آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. اور تمہارے بابے کے کرتے کا واسطہ دے کے پورے انڈیا کے ہندو مسلمان ہو جاتے. آج بھی انڈیا پاکستان میں آلموسٹ 70% سے زیادہ ہندو ہیں, ہم ابھی بھی 30% ہیں. تو ہم تمہاری یہ گپیں کہاں سے مان لیں؟ حدیثوں کو مانے یا تمہاری یہ گپیں مانے؟ تم لوگ یہ کشف المحجوب سے واقعہ بیان کرو ان کے پیر صاحب کے بارے میں کہ جی درخت پہ جب چڑھے تو اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا, اے بھی نال کہندے ہاں نا. استنجے کے لیے ڈھیلا اٹھانے لگے تو سونا ہی سونا. تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا, بابا جی بابا جی, ہاں اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں اللہ کے بندو, سورہ توبہ پڑھو, 92 نمبر آیت ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو وہ رکت انگیز منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ نبی یہ عرابی بادیہ نشین لوگ جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت ہے, 1.5 لاکھ کی فوج ہے, صحابہ صرف 30,000 ہے. یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے. تو تم کہتے ہو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواری دے سکوں یا تمہاری فائنینشیل ہیلپ کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس طرح پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 92. تو رسول اللہ نے نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 700 اونٹ اور سونے کے دیدار دیے, کچھ صحابہ کو اکاموڈیٹ انہوں نے کیا, انہوں نے بھی کوئی درخت سے نہیں توڑا تھا. تو بعد کے بابے کس نے کہتے ہیں ہم درختوں کو سونا بناتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو اور نام لیتے ہو صحابہ کے, اہل بیت کے. کھولو صحیح بخاری, حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھ رہے ہو
کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن اب خلافت کی ذمہ داری اگر تم نے مجھ پہ ڈالی ہے تو پھر میں اپنا کاروبار نہیں چلا سکوں گا، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ میں تو نیچے دیکھ کے سونا نہیں بنا سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا ایک مہاجر کے برابر وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ تو مسلح اٹھا کے سونے نہیں کرتے تھے۔ کہانیاں سنیں، پھر کہتے ہیں جی وہ سری سختی کا پیشاب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا جی ایک یہودی نے۔ ہائے ہائے، اللہ کے بندو، رسول اللہ دنیا میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے، ایک ایک بندے کے دروازے پہ دستک کرتے تھے، تب بھی لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ تم کہہ رہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے؟ اور جی بایزید بستامی جو ہے نقاب کر کے چلتے تھے، جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتے۔ دیکھو اندازہ کرو، وہ کی چاندے سارے جہنم ہی جان۔ میں کہتا ہوں جی اگر کسی کو قمیض بھی اتارنی پڑتی ہے شرعی سطر کے اندر اور اس کو جسم دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی مسلمان مرد ہے، تو وہ اتار دے یار۔ تم چہرہ جو ہے، چہرے کا نقاب کدھر سے آ گیا مردوں کے لیے؟ کہانیاں۔ نبی علیہ السلام کو، خلفائے راشدین کو تو دیکھ کے کسی نے نہیں کلمہ پڑھا۔ اچھا یہ سب کچھ جب ان کے بزرگوں کا مذاق اڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی کام تمہارے بزرگوں نے ڈالا، غلطیاں ان سے ہوئیں، چھاپنے والوں سے ہوئی، اب مجھے بتائیں اس سارے کے سارے غم کا غصہ میرے پہ کیوں؟ دنیاوی منفیت میں اگر کوئی شخص آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس شخص کے ذریعے اللہ نے آپ کی آخرت بچائی ہے، آپ اس کے خلاف کہتے ہیں ہم کمپین چلائیں گے، پالو پھر پیڑ۔ ہاں، آپ جتنا چیخیں گے میں اتنا آپ کے ہینڈلرز کو ننگا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا، تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وابی کو، کہتا ہے جی یہ امام حسن کا گستاخ ہے۔ اوے توڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نہ سوئے تو اہل بیت دے دشمنوں، ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو۔ کہتا ہے جی بنو امیہ، کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں۔ جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے، اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے، پوری بنو مروان کا نام لیا تھا، حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے۔ تو آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ دھوکے دیتے ہو۔ کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر، ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے۔ تو یہ بانے علمی گفتگو۔ اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا۔ یار تم پہلے آپس میں مبالغہ کرو نا، جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے۔ دیکھو نا، آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے۔ میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا، چندے تمہیں دیتا ہوں، مسجد نہیں بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائل ہے، کرے نا کو وہابی جا کے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں۔ اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں، دیوبندی بھائی اور دوستوں، شیعہ بھائی اور دوستوں، اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا، اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے۔ شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے۔ دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا ہے، یہ وہی ہے۔ میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا، مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا۔ پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، نہیں مانا، بغیم بینہم، اندر کے بکس کی وجہ سے۔ انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے، لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے۔ اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی کر دی، جس طرح وہابی میرا رفع الیدین زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، میرا توحید کا عقیدہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر۔
جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں، اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا، جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا، حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جی مباہلہ کرے، جی مباہلہ آپس میں کرو جی، سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے، اور سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے، ویکھ لے کیا ہے مولویاں نال جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں، اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے صلح حسن کے اوپر، دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے کہ جی حسن صلح پسند تھا، علی جنگ پسند تھا، جھوٹو آدھی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے، پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں، یہ واپس نہیں جائے گا، یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ ہو، پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چھاٹ دیتا ہے، کیا کریں؟ ان کا صلح کرتے ہیں، اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا، نبی علیہ السلام نے کی تھی صلح حدیبیہ۔ یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے، اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر جی۔ صلح حدیبیہ میں امپلائڈ ہے کہ شرائط ہیں، دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی، کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو آل البیت کو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورۃ الانفال میں وہ ملتا تھا، باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے۔ اور سب سے بڑی بات کربلا ہو گئی، حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے، تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا۔ میں بیٹھ بھی چکا ہوں، یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا ہے، آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے۔ میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے، میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں، اور ان علماء کے سامنے، علیحدہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا، اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا۔ اب مجھے کوئی گلا نہ کرے، سیدھی سی بات ہے۔ اب کیا رہ گیا ان کے پلے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار، اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں، اور بڑے وہ جو ان کو ڈگریاں دیتے ہیں، بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اہل تشیع کی جانب سے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ ارینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے، یہ کرسیوں پہ بیٹھے، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئیں عقیدہ توحید پہ بات کر لیں، ختم نبوت کے اوپر کر لیں، اور باقی مسئلے تو بعد میں، پہلے تو یہ بنیادی چیزیں، میں تیار ہوں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے، ہمیں خام خواہ انہوں نے بڑا بنا دیا تھا، ہمارے پاس فلاں چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں، ہم نے وہ لانچ کرنے، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو بنائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں، میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو، تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈوب فوٹو شاپ میں، تم ویڈیو بناؤ گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے، اس کی ہار میری ہار، میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا، اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے، میں عوام کو بتاؤں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے تو آڑی آنے والی نسلیں کوئی بندہ بیٹھ جائے۔ میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پخیں چھوڑتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو۔ ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر، وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے یار انہوں نے آندھا بھی جو باتیں کرنی ہے میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں۔ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی بات کہاں کی ہوئی ہے، وہ جوڑے گا جواب دے دے گا، کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے، آج کے، اور آندہ بھی کوئی آئیں گے، ظاہر میں بھی اسی گندگی سے نکل کے آیا ہوں نا، تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے پراپر فارم کے اندر۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یا مناظرہ کرے یا پھر ہم دھرنے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ، بیٹھ جاتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو،
اور ریاستی اداروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا، بس انورٹڈ کاموں میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی. ہاں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگ. تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا. تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا؟ صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، جائیدادیں بنائی ہیں، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اب آپ کا یہ ریئل ٹائم جو تھدا آیا ہوا ہے پرچیوں والا، اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر کور کروں انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کو رخصت کریں. اب تو رمضان بھی ختم ہو چکا ہے، دودھ پتی اور سموسے بھی انشاءاللہ. آج صبح کوک ہمارا مینج نہیں ہو سکا تھا، اس لیے ناشتہ آپ کو ہوٹل سے کروانا پڑا ہے ہمیں، لیکن ویسے عام دنوں میں ہم نے ناشتے کا ارینجمنٹ ادھر کیا ہوتا ہے اپنا بھی. باقی بل تو نہیں لیا نا آپ سے کسی نے؟ ہاں بل نہیں لیندے، بے فکر ہو. میں مسلح چکنا ہے جی، ڈلی پاڑ کے عثمان بھائی نے دینی ہے. قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے سونا صحیح ہے، بچنا چاہیے، گناہ نہیں ہے. قبلہ کی طرف صرف پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، رخ کر کے. ٹانگیں کرنے سے گناہ والا معاملہ نہیں ہے، بس ایک ایتھکس کے خلاف ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تو نہیں کرتے جی، کیونکہ وہ ایک حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے وہ قبلے کی دیوار پہ تھوک دیکھا تھا تو آپ نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا تھا. تو یعنی کہ پروٹوکول دیا جائے گا قبلے کو. 5 بھائی ہیں، سب اکٹھے ہیں، 4 کمانے کے قابل ہیں اور چاروں نے مل کر پراپرٹی بنائی. کیا سب سے چھوٹا اس پراپرٹی میں حق رکھتا ہے؟ رکھتا نہیں ہے تو دے دینا میرے بھائی. رحمی رشتے اور کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ ایک آپ کا بھائی کمزور نکلا ہے تو بجائے یہ کہ لوگوں سے مانگے، آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں نا، بیچ میں دے نا، خود دے دینا. بھائی ہے نا آپ کا، باہر کا بندہ تو نہیں ہے نا. ویسے ان پرنسپل تو ظاہر نہیں رکھتا ہوگا، لیکن آپ نے اکوموڈیٹ تو کرنا ہے. اکثر لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے. کیا کسی صحابی نے آپ کا پیشاب یا خون بھی استعمال کیا؟ حادثاتی طور پہ 2 واقعات ہوئے تھے. اس پہ نبی علیہ السلام کا پیشاب، خون مبارک، اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ایک دفعہ تو وہ مجموع زوائد میں وہ روایت امام حسمی نے لی ہے المعجم الکبیر طبرانی سے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے شیخ زبیر اور شیخ البانی دونوں کے نزدیک، کیونکہ اس کی ایگزیکٹ سند ابو داؤد میں بھی موجود ہے. پہلا حصہ ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ السلام سردیوں میں آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا، اس میں آپ پیشاب کرتے تھے تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے. تو آپ کی ایک کوئی کنیز تھی، اس نے وہ پی لیا غلطی سے، ظاہر ہے وہ اسمیل بھی نہیں تھی اس میں، عام پیشاب تو نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی. یہ ایک واقعہ ہے، یا ایک سنن کبری البیہقی میں ملتا ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. یہ پیشاب والے کی صحت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو نبی علیہ السلام نے جب حجامہ کپنگ کروائی تو ایک پیالہ دیا اور کہا کہ اس سے کسی محفوظ جگہ پہ دفن کر دو. تو وہ سائڈ پہ جا کے انہوں نے پی لیا. تو بس یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے. باقی نبی علیہ السلام نے کبھی خود ایسا کام کروایا نہیں ہے، صرف پسینہ مبارک کی حد تک ہے. وہ بخاری مسلم ہے، وہ آپ نے انڈورس بھی کیا، کیونکہ جب ام سلیم وہ پسینہ جمع کر رہی تھی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا. انہوں نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہے تو ہم یہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کو اتھینٹک نہیں مانتے تو جن اماموں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کو ہم کیسے اتھینٹک مانتے ہیں؟ بھائی بزرگوں اور اماموں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ 24 کیرٹ سونے کو آپ تانبے اور اس کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ بزرگوں کی کتابیں جو ہے نا وہ تو خود بزرگوں کے ماننے والے اس سے آ رہی ہیں نا. حدیث کی کتابیں سند کے ساتھ آئی ہیں میرے بھائی. ہاں ان کے کلمی نسخے موجود ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ حدیث کی کتابیں پوری سند کے ساتھ جمع کی گئی ہیں. بزرگوں کی کتابیں تو ایک بندہ بیٹھ کے ہزاروں بندے کے بارے میں لکھتا ہے، وہ تاریخ اور بزرگوں کی کتاب ہوتی ہے. اور ہزاروں بندے مل کے ایک بندے کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے، اس میں تو راوی ہوتے ہیں.
باقی غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات میری ویڈیو دیکھ لیں، یہ پورا مقدمہ ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شیطان نے ابھارا یا نفس نے۔ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ابلیس کو آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کو کس نے ابھارا تھا؟ شیطان نے ابھارا تھا نا۔ اس دن وہ پہلا شیطان ظاہر ہو گیا تھا نا، ابلیس کو اس کے اپنے نفس نے ابھارا۔ ہمارے بھی برائی کے کام نفس ہی کرواتا ہے، شیطان صرف پھونکے مارتا ہے، قرآن میں واضح موجود ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، صرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 22 ہے، جس میں شیطان کی آخری ملاقات ہے انسان کے ساتھ قیامت کے دن، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا تو اس پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو صرف تجھے بلایا تھا، تو نے میری دعوت قبول کی تھی، آج اپنے آپ کو ملامت کر، مجھے ملامت نہ کر۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ پاپا جانی سے سیکھیں، ایتو شروع کر کے اوتے ختم، اس طرح کا کوئی روایت اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے 40 دن میں ایک دفعہ، ناخن بھی کاٹنے ہیں، بغلوں کے بال بھی، زیر ناف بال بھی، اور مونچھیں بھی پس کرنی ہے۔ یہ 4 کام آپ نے 40 دن میں ایک دفعہ کرنے ہیں، اور اگر آپ ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی 40 دن میں ایک دفعہ کر لیں، باقی اس کی کوئی اس طرح کی ترتیب نہیں بتائے گی۔ اگر دنیاوی حالات نماز میں آئے تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز کی روحانیت کمزور ہوگی، اسی لیے دیکھیں کسی حدیث کے اندر خشوع خضوع کو نماز کا حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ ہمیشہ بات ہوتی ہے ظاہری اعمال کے اوپر کہ آپ نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں، ہر رکوع کے بعد قومہ کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ صرف ظواہر پہ بات ہوتی ہے، دنیاوی خیالات تو آئیں گے نا میرے بھائی، جب آپ ہر وقت دنیا میں ہی رہیں گے۔ 1:30 بجے جماعت ہے، 1:30 بجے گھر سے نکلیں گے، تیزی سے وضو کر کے آخری رکعت میں ملیں گے تو اور کیا خیال آئے گا؟ کوئی سوئچ ہے جو آن ہو جائے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر اذان ہو تو آپ گھر سے نکل پڑیں، تسلی سے جا کے وضو کریں، نوافل ادا کریں جو سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ شروع والی، پھر تسلی سے آپ کریں اور نماز کا ترجمہ یاد کریں، انشاءاللہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ہجرت کے سفر میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کیا کہاں تک درست ہیں؟ مثلا سانپ کا کاٹنا، یہ تو جعلی روایت ہے سانپ کے کاٹنے والی، وہ بہیقی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی اور مشکات کی 30 جلد میں بھی، یہ تو روایت جعلی ہے۔ باقی غار ثور والا واقعہ تو قرآن میں آیا ہے، سورہ توبہ کے اندر، بخاری میں بھی آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ مسند احمد میں آیا کہ مولا علی کو اپنی چارپائی پہ لٹایا تھا۔ اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں، رسول اللہ کا قاتل کون، اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی تھی نا، وہ ساری میں نے ڈسکس کی ہیں ایک جگہ پہ، اور جو اس میں غالی شیعہ غلوف کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ بکواسیات کرتے ہیں، میں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا تھا اور صحیح بات بتائی تھی، اس میں نے یہ سارے واقعات ڈسکس کیے۔ موقوف اور مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ موقوف یہ ہے کہ صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کر دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے تا وقت کہ کوئی صحیح حدیث اس کی مخالفت نہ کر دے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ۔ صرف صحیح حدیث کی مخالفت بھی ضروری نہیں ہے، جب تک صحابہ کرام اس کو انڈورس نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ دونوں باتیں درست ہوں، جس طرح اب بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے تھے، دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے ٹکرا رہی ہیں، دونوں طریقے ثابت ہو گئے۔ تو موقوفاً روایت، جس طرح مولا علی کا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور یہی مولا علی کا قول نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہ جو قول ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے انہوں نے بیان نہیں کیا، اگرچہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے مسند احمد میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، مشکات میں، لیکن اس کی سند میں کلام ہے، جو صحیح سند ہے وہ حضرت علی تک کی ہے۔ تو جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہی ان کو بتایا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں حدیث موقوف۔ اور حدیث مرفوع یعنی وہ بلند کی گئی، جیسے ہمارا یہ علاقہ سطح مرتفع پوٹوہار، مرتفع بلند کیا ہوا، جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہو۔ بعض اوقات ایک جگہ موقوف ہوتی ہے، دوسری جگہ مرفوع آ جاتی ہے۔ مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں موقوفاً لے کر آئے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص پہ حد لگانے سے روک دیا تھا، چیف جسٹس جو تھے، اور کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا شخص پاگل اور چھوٹا بچہ، یہ شخص پاگل ہے جس کے اوپر آپ نے حد جاری کیا، تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ بخاری میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت علی نے حدیث نہیں بیان کی، خود اپنی طرف سے بات کی کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا۔
لیکن سنن ابن ماجہ میں جو یہ روایت ہے نا وہ یوں ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہاں جو مولا علی کہہ رہے تھے اگرچہ انہوں نے نبی الاسلام کو مینشن نہیں کیا, یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ رسول اللہ کے سننے پر ہی موقوف ہے. لیکن یہ ہر جگہ رول نہیں اپلائی ہوتا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی صحابی کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو, لیکن وہ کسی بریلوی دیوبندی وہابی نے نہیں چیک کرنا. وہ محدثین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس صحابی کی ذاتی رائے تھی, انہیں اس معاملے میں اجتہادی غلطی لگی, اور اوورآل جو ہے یہ معاملہ اس طریقے سے ہے. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام اصحاب جنہوں نے جنگ صفین میں یا جنگ جمل میں حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار ہو گئے, انہیں اجتہادی غلطی لگی تھی. خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہتے تھے, لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جی یہ حدیث ہے بخاری میں 7083, اس کے نیچے پھر محدثین نے باقاعدہ شرح بیان کی ہے کہ بھئی ابو بکرہ کا یہ موقف درست نہیں تھا. ایک صحابی ہے ابو بکر, ایک ہے ابو بکرہ. وہ لوگوں کو روکتے تھے اس بات سے کہ وہ حضرت علی کا یا ان کی مخالفین کسی جماعت کا ساتھ دیں. وہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھاتا ہے نا تو دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں, قاتل اور مقتول. تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو جہنمی ہے, مقتول کیوں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا نا. اس حدیث کو وہ فٹ کرتے تھے جنگ جمل اور صفین کے اوپر. اب مجھے بتائیں, جنگ جمل اور صفین میں جو صحابہ تھے وہ تو ان سے بہت سینئر تھے, ان کو دین کا فہم بھی ان سے زیادہ تھا. پھر مولا علی سے زیادہ کون علم دین جانتا تھا؟ مولا علی کی حکم پہ عمل کر رہے تھے جو سورہ الحجرات میں ہے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جاؤ. تو یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کے مخالفین کو باغی کہتا ہے, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے باغی, بغا کا لفظ موجود ہے لیکن وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی ہے, دین سے باغی نہیں. نعوذ باللہ. ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اسی مجلس میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کہہ رہا ہوں, تو رسپیکٹ تو نہیں کم ہونے دے رہا. یہ پولیٹیکل ٹرم, بس مولوی پورا نہیں پڑھا لکھا ہے نا, ان کے کرم ہے, انہوں پڑھانا بھی میں آ کے کہ جدوں میں پولیٹیکل لفظ بول رہے تھے مطلب کیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پولیٹیکل نہیں تھا تو پھر تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس کا تو مطلب ہے حضرت علی کیا مخالفین کو کافر سمجھتے تھے؟ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 وجہ سے ہی مسلمان کا قتل کیا جا سکتا ہے, یا وہ دین چھوڑ جائے, مرتد ہو جائے, یا وہ شادی شدہ زانی ہو تو اسے سنسار کیا جائے گا, یا قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. اب یہ تینوں کیٹیگریز حضرت علی کے کیس میں ان کے مخالفین کے ساتھ تو نہیں آتی ہیں, تو چوتھی کیٹیگری پھر قرآن والی ماننی پڑے گی, جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو. ورنہ پھر آپ کو حدیث والا ماننا پڑے گا کہ حضرت علی کے مخالفین کیا نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں. کیا وہ زانی تھے کہ سنسار کروانا تھا ان کو؟ نہیں. کیا قتل کے بدلے قتل ہو رہا تھا؟ نہیں. بلکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے اعلان بغاوت کیا تھا, اور یہ اعلان بغاوت پولیٹیکل تھا, نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اسلام سے نکل گئے تھے. ہم تو خوارج کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے نکل گئے ہیں, اگرچہ ان کے بارے میں حدیثیں ہیں, ان کی ہم تعویل کرتے ہیں مولا علی کی وجہ سے. کیونکہ مولا علی سے جب پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ کیا ہے, کافر ہیں, انہوں نے کہا کافر نہیں ہے, یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ میں کافر ہو گیا ہوں, اس لیے تو میرے خلاف کھڑے ہوئے. اینا جگرا مولا علی دا, اپنے مخالفین دا بھی دفاع کر رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے کافر سمجھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. اب مولا علی کو تو چاہیے تھا بخاری مسلم کی حدیث فٹ کر دیتے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس پہ کفر لوٹ جائے گا. انہیں پتا تھا یہ اس صورت میں ہے جب تعویل کی غلطی نہ لگی ہوئی ہو. یہی تو ہم نے بات کی تھی کہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. ہاں جو صحابی یا مسلمان سمجھتے ہوئے کہے گا وہ تو عام مسلمان کو بھی آپ کافر کہہ دیں تو کفر لوٹ جاتا ہے. اور یہ بات امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا تعویل کی غلطی کی وجہ سے. ابن ابی بلتا والا واقعہ لکھا اور انہوں نے کہا حضرت عمر کافر نہیں ہوتے, اگرچہ انہوں نے ایک بدری صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا تھا کیونکہ حضرت عمر کو غلطی لگی تھی, لیکن حضور نے اسے توبہ اس لیے نہیں کروائی کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مسلمان کو بدری صحابی کو بھی کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. دیکھو یہ ٹیکنیکل بحثیں تھی, پیورلی مجھ سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لیکن کسی نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی نا, اس لیے ان سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. امام بخاری لکھ کے گئے ہیں کہ بدری صحابی کو بھی کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا تعویل کی غلطی کی وجہ سے. انجینئر نے کہتا اور جاؤ پڑھ کے آؤ, خدا ادا نہ آ جائے. لیکن پڑھو گی تو ہی پڑھنا پڑے گا, میری ویڈیو دیکھو, پڑھنے سے ویڈیو دیکھو تو پتہ لگے.
بخاریاں پڑھ پڑھ کے نکلے، وہ پتہ ہی نہیں بخاری کے لکھے ہے. تو وہ جو بخاری کی حدیث تھی نا ابو بکر ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ پھر باقاعدہ محدثین اس کو ریبٹل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جو جنگ لڑی ہے وہ پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے. ویسے تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جس نے وقت کے امیر کو نہیں پہچانا جاہلیت کی موت مرا ہے اور وہ بیعت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو یہ ماننا پڑے گا یہ پولیٹیکل بغاوت والا سٹانس ہے. اچھا اب وہ پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ جا کہتے ہیں نہیں جو اصحاب جمل تھے انہوں نے حضرت علی سے معافی مانگ لی تھی. بالکل، تو اس کا انکاری کون ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ معافی مانگی ہے. مجھ سے زیادہ سیدہ عائشہ کا دفاع کس نے کیا ہے؟ طلحہ اور زبیر کا کس نے کیا ہے؟ تم لوگوں کا کیا لینا دینا صحابہ کے ساتھ؟ لیکن وہ جو ایونٹ پرفارم ہوا ہے اس پہ محدث اعظم سعودیہ کے پورے کمنٹس پڑھو حدیث حوض کے اوپر. انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، ہم کہ دونوں پارٹیاں درست تھیں، ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے، ہمیں یہ سیٹ کرنا پڑے گا، رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی یا حضرت علی کی جماعت کے اوپر یا ان کے مخالفین کے اوپر. تو انہوں نے کہا رسپانسبلٹی ان کے مخالفین پہ فٹ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے ہیں. حضرت علی حق پہ تھے، خلیفہ برحق تھے. یہ محدث اعظم ناصر الدین البانی سلسلہ حدیث سیاح میں لکھ رہے ہیں، اور میں نے وہ سارا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں نقل کیا ہے. اور رہ گئے اصحاب صفین، ان کے بارے میں تو بخاری موجود ہے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. کہتے ہیں جی باغی کے الفاظ جی موجود ہے، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت میں نے کبھی نہیں کہا. یار خدا کے لیے اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالو. جہنم کی طرف بلانے والی، وہ تو کوئی جھوٹ کی طرف بھی بلائے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. جہنم اور جنت کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے الفاظ تو میں چینج نہیں کر سکتا کہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. دیٹس آل، بس اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. حالانکہ میں چلا گیا ہوں، میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں اصحاب صفین کو. اصحاب جمل تو 24 کیرٹ سونا ہے نا، وہ تو ٹکر کے لوگ ہیں، وہ سابقون اولون ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی. اما عائشہ کو بھی، سیدنا طلحہ کو بھی، زبیر کو بھی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میری ویڈیوز پہ گوائیں. آج جس بات پر شیعہ سنی کا اتفاق ہوا اس کو اجماع کہتے ہیں، یا جس پر صحابہ کرام کا اتفاق. اجماع تو قیامت تک میرے بھائی جاری رہے گا، ہر زمانے میں اجماع ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے اجماع تو بعد کے معاملات کے اوپر ہوتا ہے نا، پرانے جو معاملات ہیں وہ تو سیٹل ہیں. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا. مثلا اس دور میں بہت بڑا اجماع قادیانیوں کے کفر کے اوپر ہوا ہے. کیا فرض جماعت کے بعد اجتماعی دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے؟ جی اگر وسیلہ اور توسل کے طور پر کبھی کبھار آپ امام سے کہیں کہ آپ دعا کروا دیں وہ تو درست ہے، لیکن پرماننٹلی کرنا یہ تو خود حنفی بھی مانتے ہیں کوئی ثابت نہیں. کہتے ہیں علماء نے جاری کیا ہے امت سے دعا اٹھنا چاہے، اور دعا بچاندے بچاندے امت سے سنت وظائف اٹھ کے جڑے ایسی لکھے تھے گرین. ہاں کیونکہ جب بدعت داخل ہوتی ہے تو پھر سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اگر ہر فرقہ کے امام کی امامت میں نماز ہو جاتی ہے تو قبر کو سجدہ کرنے اور ان سے مانگنے والے کے پیچھے کیسے نماز ہوگی جو شرک کرتا ہے؟ جی کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے آپ اس کو کافر ڈکلیئر کریں، جڑیں بڑھو کافر کو، پھر اگلی کریں گے. اور اگر آپ کہتے نہیں ہے مسلمان ہے تو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اس کے پیچھے نماز ہوگی. ایک پوری ڈاکٹرن ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ انگلینڈ میں بھی کافی سلفی ہیں جن کے دماغ میں یہ غبار ہے اور وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو اس ویڈیو کا میں نے انگلش سب ٹائٹل بھی کروایا تھا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز. تسی شرک والے کہہ رہے ہو نا، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول امام کعبہ اور مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے. ہاں انہوں نے بھی اینک دا ذرا دھیان کرو نا. ہاں اپنے کنویں جیتے نا انہوں دنیا سمجھ کے بیٹھو. ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں دوسرے کہ گستاخ رسول نجدی کعبے کا امام اور مسجد نبی کا امام، اس کے پیچھے کیسے نماز ہو جاتی ہے جو گستاخ رسول ہے. تو پھر وہابی کے کہتے ہیں نہیں وہ گستاخ رسول نہیں، سرکار وہ بھی کہتے ہیں مشرک نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں. میرا بھائی 2018 میں جب ریورٹ ہوا تو وہ بھی آہستہ آہستہ دین حق پر آ گیا، لیکن اچانک نومبر میں اس کی فات ہوگی. اب اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرے. موج لگ گئی ہے جی، جنت میں پہنچ گیا، آپ کو اور کیا چاہیے. ہاں اس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. ابھی جو
سسرالی رشتوں کی، ماں باپ سے تکلیف نہیں ملی، بیوی سے تکلیف نہیں ملی، بچوں کی مشقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی عمر میں اپنے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایک دفعہ بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تو یہ سارے کے سارے حالات و واقعات جو ہیں دنیا کے، وہ تو باقاعدہ قرآن میں آیا ہے، حدیث مسلم شریف کے اندر، کہ جنتی تو جنت میں ڈسکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی ہم تک جلدی جلدی پہنچاؤ. ہوتے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تجھے اپنی فکر کرو. حضرت ابو ہریرہ اور عبد الرحمن بن عوف ایک ہی صحابی ہیں؟ نہیں، عبد الرحمن بن عوف اور ہیں. اگرچہ حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی عبد الرحمن ہے، ہاں، لیکن وہ الدوسی کہلاتے ہیں، وہ قبیلہ الگ سے، نام دونوں کے کامن ہے. جس نے عبداللہ نام کے اب کتنے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود. اب صحابہ کرام اس کا فرق کرتے ہیں. اگر بخاری مسلم میں صرف عبداللہ لکھا ہو نا تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر کو امام بخاری امام مسلم عبداللہ ابن عمر نہیں لکھتے، ابن عمر لکھتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کو عبداللہ ابن عباس نہیں ابن عباس لکھتے ہیں. خالی عبداللہ اگر لکھا ہونا کسی حدیث میں تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتے ہیں. اور یہ پروٹوکول اس لیے محدثین نے دیا کہ ان سب میں سب سے زیادہ سینئر ابن مسعود ہیں. وہ صحابہ صفہ میں بھی ہیں، سینئر اصحاب میں بھی ہیں، اس لیے ان کو پروٹوکول دیا ہے کہ عبداللہ کہنا ہے تو ابن مسعود کو کہنا ہے. اور سب سے بڑھ کر بخاری میں نہیں آتا کہ وہ حضور کے نالین اپنے ساتھ سفر و حضر میں رکھتے تھے، صاحب النالین وہ مشہور تھے. علی بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں رحمت کا مفہوم سمجھا دیں. جی سمجھایا ہوا نا، اللہ کی رحمت سے دھوکہ. یہ وہ کلپ ہے کہ ایک پاکستان لیول کے موٹیویشنل سپیکر چھپ چھپا کے مجھے ملنے آئے تھے. اس دن نا وہ میں ان کے ساتھ مصروف رہا، بعد میں نے دیکھا کوئی 8-10 مسڈ کال آئی ہوئی طارق جمیل صاحب کی. مجھے کہتے ہیں میں نے ابھی نا موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے تمہارا وہ کلپ دیکھا ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکا. وہ سارا میں نے طارق جمیل صاحب کے خلاف ہی کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا لو جی مجھے ڈانٹیں. کہتے ہیں نہیں باتیں تم نے ٹھیک کی ہیں لیکن یار میں نہیں اس طرح بول سکتا، میری طبیعت ذرا اور طرح کی ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو نا یہی ہے، واقعی قرآن یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے یار میں اس لیے نہیں کرتا، پھر لوگ دور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے دیکھیں ان موضوعات پہ بات کر کے پوری امت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، خواہ اپنے ساتھ کیا ہو یا اپنے مخالفین میں کیا ہو، ادھر بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے. جو ٹاپک لوگ کہتے تھے کہ اس سے فتنہ کھڑا ہوگا، ہم نے فتنہ ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا صرف ایک ڈر تھا کہ سچ بولیں گے تو لوگ دور ہوں گے. دفاع ہو جائیں جی، دور ہو جائیں، ہمارا کیا لینا دینا. اگر بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء بھی اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو، تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ تو آپ کیوں اپنی مجموع کی فکر میں رہتے ہیں کہ مجمع اکٹھے کرنے ہیں؟ بھاڑ میں گئے مجمع. آپ دیکھیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اپنے پیغمبروں پہ، وہ آپ نے امت تک پہنچانا ہے. بس آزمائش اور مصیبت میں کیا فرق ہے؟ اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، مکافات عمل. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جس تکلیف کے بعد انسان اللہ کی طرف آئے وہ آزمائش ہوتی ہے، جس سے اللہ سے دور ہو جائے وہ عذاب ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی تفریق مولا علی کی طرف ایک منسوب قول ہے. دنیا میں کوئی پیرامیٹر نہیں جج کرنے کا. آپ کے مخالفین مرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عذاب آ گیا، وہی کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی آزمائش آ گئی. تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں. مکافات عمل تفصیلی ویڈیو میری دیکھیں، یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے. پیام پاکستان میں علماء نے ایک دوسرے کو مسلمان کہا اور ٹی وی چینل پر کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، مگر پریکٹیکل ایسا نہیں. کہاں کہا ہے انہوں نے پڑھا کرو؟ کوئی نہیں کہا انہوں نے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا پڑھا کرو. وہ تو کہہ رہا تھا میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں، میری مسجد میں سارے پڑھتے ہیں. کس نے کہا کہ پڑھا کرو؟ وہ بڑے شعار جے منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے. ہاں، جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا، جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں، اس سے زیادہ میری سمیل ہے مولویوں کے بارے میں. بڑے احتیاط نہ بول دے جے. ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ایک وہابی کو انہوں نے وچ کیا ہے کہ ہمارا تو علم غیب میں بریلویوں سے اختلاف ہی کوئی نہیں. تو اس کے جواب میں نے ایک جملہ بولا تھا، شاہ صاحب جدو اتوں نکلو گے نا تو انہوں اہل حدیث عوام مولوی خود ہی جواب دیں گے. تو اس پہ وہ ہنسنا شروع ہو گئے تھے. یہ شاہ صاحب کی یہ حالت ہے کہ یہ مجھے ایک جگہ ملے لاہور میں میرے دوست کے گھر، اور وہ ویڈیو چڑھ گئی. اگلے دن آ کے اپنے مولویوں کو کلیریفائی کر رہے تھے کہ وہ اگر گمراہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کو اس کے ساتھ تو نہیں اٹیچ ہو گیا، میں تو بس ویسے ملا تھا. اور ادھر آ کے ہمیں کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ آخری بات تھی جو میں نے کرنی تھی کہ شاہ صاحب مجھے ایک آخری بات کرنے تھے جس پہ پروگرام ختم ہو گیا تھا.
وہ میں نے ان کو یاد کرانا سے شاہ صاحب یاد ہے اسامہ بھائی دے گھر جو تو ملے سو تو بعد کی کلیریفیکیشن نہیں دے رہے سو پوری زندگی. ٹھیک ہے تو اڈی حالت ہے اتنے بہ کے جناب دفاع کر رہے ہو اپنے ان کا. کیا نام ہے مال ہاتھ میں لینے کے بعد اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے اللہ کی رحمت کا کوئی معاملہ؟ یار اتنی تفصیلات میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہونی ہے؟ آپ صرف یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے, آپ کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی, آپ اس چکر میں نہ پڑھیں نامہ مال. آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے, آمین. ہاں یہ ساری علمی شہوت ہے جو پوری کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک بندے نے ہینڈ رائٹنگ میں اتنی سارے سوال لکھ کے بھیج دیے ہیں, دوسروں کا خیال ہی نہیں کیا. جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ, کیا اس کے بعد بھی اللہ کو کوئی اور دنیا بنانی ہے؟ نہیں جی سرکار, ہم ہی ہیں اللہ کے لاڈلے, بے فکر رہیں. فی الحال تو اتنا ہی نالج ہے. قیامت سزا اور جزا کا دن ہے, لیکن ہم تو دل بھی دکھاتے ہیں, حق بھی مار جاتے ہیں, لیکن اعمال بھی کرتے ہیں, تو پھر کوئی بھی ڈائریکٹ جنت نہیں جائے گا. تو جناب توبہ کریں نا, معافی مانگے نا, کیوں دکھاتے ہیں دل؟ کیا جنت میں جانے کے بعد یہ علم حاصل ہوگا کہ ٹائم کب شروع ہوا؟ جی سب کچھ ہوگا, بے فکر ہیں آپ. ادھر کی ڈائنامکس یہ الگ ہے میرے بھائی. جب قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے, اگر ٹائم نہ بھی ہوا تو تھوڑے سے ٹائم بڑھ جائے گا. ہاں جو چاہو گے. شیطان کو جہنم کا علم ہونے کے باوجود کیوں غرور پر اڑا ہوا ہے؟ مولویوں کو بخاری مسلم کا پتہ ہونے کے باوجود غرور میں کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ بس اس کا جواب شیطان سے اگر آپ نے لینا ہے نا, تو اس شیطان سے لیں جو ممبر پہ ہر جمعے کو چڑھ کے آپ کو خطبہ دیتا ہے, من الجنت والناس. او منو ہی دسیو پھر وہی انہاں دے بڑے استاد دا بھی جواب ہوئے گا. بغیم بینہم, اندر کی ضد. مین ورسز وائلڈ ہم سب کا پسندیدہ پروگرام ہے. اس میں خدا کی پہچان کے حوالے سے ایک دو مثالیں سے اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. یار پروگرام خود ہی دیکھ لیں, آپ نے خود دیکھا ہوا ہے. تو دین اسلام سے تعلق رکھتی ہوئی ہسٹوریکل اتھینٹک چیزیں جو کاربن ڈیٹنگ سے بھی اسلام کی ہسٹری ثابت, ان کے متعلق معلومات دے دیں. آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں, جو کچھ عرصہ پہلے وہ یو کے میں ایک نسخہ نکلا تھا, اس کی کاربن ڈیٹنگ کروائی تھی نا. ہاں جی, تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ تھا وہ. اچھا 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 ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں بدعت زیادہ ہو تو رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں, رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا, صلہ رحمی تو رکھنی ہے, قطع رحمی نہیں کرنی. بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کی والدہ کافرہ تھیں, مشرکہ تھیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیاوی طریقے سے جو حسن سلوک معروف بنتا ہے وہ تم نے اس سے کرنا ہے. ہاں رشتہ داریاں نہیں چھوڑنی آپ نے, کافروں سے نہیں چھوڑنی, تو ان سے کیوں, یہ تو مسلمان ہے. کسی کو بدعا دینا شرعی حیثیت سے کیا ہے؟ جائز ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ آپ کا رائٹ ہے نا. مظلوم کی بدعا سے بچنے کا کیوں احادیث میں کہا گیا ہے؟ پوری احادیث موجود ہیں اس حوالے سے. آپ دعا کا چیپٹر مشکات سے نکال کے دیکھیں, قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا. ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ تو برے الفاظ میں بھی کسی کو بدعا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو بدعا دینا جائز ہے, آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن یوں دیا کریں کہ اے اللہ اسے ہدایت دے, اگر ہدایت نہیں تو اسے تباہ و برباد کر. یہ تو الٹیمیٹلی ہوتا ہے. وہ والی بدعا نہ دیں کہ انسان جو یک طرفہ بدعا ہوتی ہے, وہ نہیں. کیا ایک انسان کی بری نظر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ جی لگ سکتی ہے. اگر ایسا ممکن ہے تو ایک شخص دوسرے کا نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی صرف یہ مسئلہ ہے, اگر دوسرا بندہ آ کے آپ کو گاڑی ٹھوک سکتا ہے اور آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو یہ آپ کی تقدیر میں آزمائش ہے. اس کی جو نظر لگنا وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ پہ ایک آزمائش آئے گی. لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ دنیاوی نقصان جو ہے وہ آزمائش ہے. نہیں, کسی کے اوپر جنات کا آنا, آسیب کا سایہ ہو جانا, جادو ہو جانا, یہ بھی انہی تکلیف میں سے ہے جس طرح آپ کے اوپر جسمانی تکلیف آتی ہے. اس کے لیے آپ نے جب جسمانی تکلیف آتی ہے تو آپ علاج کرواتے ہیں نا, تو روحانی کو تکلیف ہے اس کا علاج کروائیں, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر بیوہ عورت کے 4 بچے ہوں, چھوٹے کمائی کا ذریعہ نہ ہو, اس کے پاس 7 تولے زیور سے زیادہ ہے, 7.5 سے زیادہ ہے, تو کیا اس کی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی فرض ہے. کما کے تو نہیں دینی ہوتی میرے بھائی. اسلام میں 7.5 تولے سے زیادہ آپ جوڑ نہیں سکتے. اگر جوڑیں گے تو زکوٰۃ نکالیں گے, اور اس وقت تک زکوٰۃ نکالتے رہیں گے کہ کام ہوتے ہوتے 7.5 تولے سے وہ نیچے آ جائے. یہ بات ہے سر.
اب تو 7.5 تولے بھی 16-17 لاکھ روپیہ جا کے بن جاتا ہے جو ریٹ چل رہا ہے. تو اگر نہیں ہے پیسے تو سونے کو توڑوا کے اس میں سے زکات دے دیں. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اس کو زکات کیسے لگے گی؟ بھائی موٹر سائیکل تو ضروریات اصلی ہے, وہ موٹر سائیکل کیوں بیچے؟ ضروریات اصلیت سے ہٹ کے جو جمع پونجی ہے نا, وہ اگر 7.5 تولے سے زیادہ ہے پھر وہ معاملہ ہوگا. عالم دین بننے کے لیے کن چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ مت مارا جانا آپ کا ضروری ہے, اور تو کوئی حل نہیں اس کا. اگر آپ عالم دین کہہ رہے ہیں, یہ والا جو ہے کنونشنل, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم دین حاصل ہونے کے لیے, اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور کتابیں خود پڑھیں. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے کہ علم دین کیسے سیکھیں, کون سی کتابیں پڑھیں. آپ یوٹیوب پہ لکھیں, ریکارڈ ہے. مجلس جو آخری ہوئی تھی نا 144 ریکارڈ جون 2021 کے اندر, اس میں یہ سوال تھا, اللہ سے کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے. اولاد حاصل کرنے کے لیے تعویذ لٹکانا یا گھول کر پینا نہیں, اس کے لیے آپ دعا کریں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی. سورہ آل عمران میں, سورہ مریم میں پورا واقعہ موجود ہے, دعا بھی ساتھ آئی ہے. اللہ سے انہوں نے نیک اولاد مانگی تھی, حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں بڑھاپے میں ملے تھے. باقی تعویذ آگے کوئی نہیں اس طرح کے کرنا ہے. فرض نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعا مانگنا نہیں, ثابت نہیں ہے. البتہ قنوت نازلہ اگر آپ نے پڑھنی ہو تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھیں گے. اس میں اگر فجر کی ہے تو یہ والی بات آپ کی درست ہوگی. مغرب میں ہوگی تو تیسری رکعت کے بعد دعائے قنوت اور قنوت نازلہ ہوتی ہے. وہ جو لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی. تو ہم ذکر بالجہر کے قائل ہیں نا. سلام پھیرتے ہی بخاری مسلم میں ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا, یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی زیادہ گلا نہ پھاڑا جائے, ذکر بالجہر کرنا بھی ثابت ہے, دل میں بھی ثابت ہے, زبان سے بھی ثابت ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے تفصیلی اسی ٹاپک کے اوپر, ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. باقی جو فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ کوئی ثابت نہیں. میری عمر صرف 11 سال ہے لیکن مجھے غصہ بہت آتا ہے. مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں تجویز کریں. غصہ تو آتا ہے جی, سیدھی سی بات ہے, یہ ایک نیچر میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی رکھ دیا ہوا ہے. غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اس کا اظہار برا ہے. جب غصہ آئے تو تجویز یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دیں. اور بخاری مسلم میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شیطان مجھ پہ حاوی نہ ہو. اور جا کے وضو کر لیں. سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے جا کے وضو کریں. اگر کوئی شخص ظہر اور عصر نماز رہ گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا اور دوسرے شہر چلا گیا, مغرب عشاء جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. رہ جانے والی ظہر عصر کا کیا کرے؟ ظہر عصر بھی پڑھے. جہاں پہ پہنچا ہے نا, پہلے ظہر عصر جمع کرے, اس کے بعد مغرب عشاء جمع کرے. اب آپ پوچھیں گے وہ 2 کرے یا 4 کرے, 4 ہی کر لیں آپ, تاکہ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ سفر اتنا ہے یا نہیں ہے, یا میری زور وہاں رہی تھی, ان چکروں سے نکلنے کے لیے نبی علیہ السلام نے سفر میں 2 فرض بھی پڑھے ہیں, 4 بھی پڑھے ہیں. عمومی سنت 2 ہے, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, پھر مغرب اور عشاء. اور اگر واقعی آپ مسافر ہیں تو آپ جس جگہ پہ 19 دن سے کم کے لیے رکے ہوئے ہیں وہاں پہنچ کے پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھیں, 2 عصر کے پڑھیں, پھر 3 مغرب کے, پھر 2 عشاء کے. آپ کہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, طلاق. تو اس سے یہ کیا ثابت ہو گیا؟ اس میں تو آپ یہ بھی لکھیں کہ آپ کہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں مذاق میں ہی ہو جاتے ہیں, تو اس میں تو حق مہر کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. تو حق مہر آپ یہ کہیں گے علی بھائی کہتے ہیں حق مہر کے بغیر ہو جاتا ہے. علی بھائی کہتے ہیں کہ بینک میں 9 سے شام 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں, لیکن علی بھائی اتوار والے دن بل نہیں جمع ہوتے ہیں. میں کہوں گا اپنا دبادہ علاج کرا, اتوار نہ میں ذکر کیتا ہے. نکاح ہونے میں وہ ساری شرائط شامل ہیں. مذاق میں ہو جاتا ہے, مذاق میں بھی وہ پوری کی پوری کیٹیگری, وہ سارے معاملات ہوں, حق مہر بھی, ایجاب و قبول بھی, گواہ بھی. ٹھیک ہے. میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں, والدہ صاحب اکثر بیمار رہتی ہیں. میری بھی بولتی ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت یعنی 2 وقت کا کھانا پینا دینا مجھ پہ فرض نہیں, جبکہ میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں. پاؤں پڑ جائیں جی اپنی بیوی کے, اسے کہیں کہ مہربانی کر میرے اوپر, اور تو میرے پاس کوئی علاج نہیں اس کا. علی بھائی اگر عورت مسجد میں نکاح کے لیے آنے کو آئے, یہ پتہ نہیں آنے کو رخصتی لازم ہے یا لڑکی نہیں, لڑکی کو مسجد میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا
ولی آئے گا، باپ یا بڑا بھائی، اگر باپ نہیں ہے وہ وکیل بن کے آئے گا، اس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسے بس ڈاکومنٹ میں جا کے سائن کروا لیں. جو شخص حضرت سلمان کا تخت لایا تھا وہ انسان تھا یا کہ جن؟ جو یہ میرا تخت لے کے آیا تھا وہ کیا تھا؟ انسان تھا. اچھا اب وہ جو لے کے آیا تھا بھائی یہ کوئی نہیں بتایا. اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ پیغمبر تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں، تخت بلقیس والا واقعہ. اس سے جو گدڑ سنگیاں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے نا، ایک ایک میں نے چن چن کے روحانی موت بلکہ شیطانی موت وہ ساری گدڑ سنگیاں ماری ہیں. پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی الاسلام کی ازدواجی زندگی کے بارے میں زیادہ شادیاں کیوں ہوئیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا میرے بھائی، جو عموماً نان مسلم کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ سے ہمارا اختلاف ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، یہ چیزیں بعد میں. باقی نبی الاسلام مسلمان اگر یہ سوال کر رہا ہے تو قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے نبی الاسلام کو سورہ احزاب میں کہ خاص آپ کے لیے. ہاں حکمت کیا تھی اللہ نے اس کے ذریعے دین سکھایا وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ نبی الاسلام کا گولڈن پیریڈ جو ہے نا اپنی زندگی کا، وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ ہے. یہ ساری آپ کی آخری 10 سال کی بیوی ہیں. 24 سال تک حضرت ختیجہ جب تک زندہ رہی ہیں تو نبی الاسلام نے دوسری شادی نہیں کی. 24 سال بعد پوچھنا. ہم لوگ اپنی پراپرٹی بطور تحفہ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی بھی ایسے انسان کو جو حیات ہے، تو ہمارے مال میں بھی تو ہمارے مال میں بھی تو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے. تو کیا اگر کوئی انسان اللہ کو جان کر اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو بطور دے، اس طرح نہیں نیکیاں منتقل ہوتی. مال میں تو نیابت ہو جاتی ہے، نیکیوں میں کیسے ہوگی میرے بھائی؟ مال کا تو معاملہ الگ ہے. نماز تو آپ پہ فرض ہے نا، زکوٰۃ کوئی کسی کی طرف سے ادا کر دے، صدقہ فطر کسی کی طرف سے ادا کر دے، مالی عبادت کے معاملات الگ ہیں. آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ شیعہ سے کیا، شیعہ کے بارے میں سب سے زیادہ شیعہ کے بارے میں بات ہی میں نے کی ہوئی ہے. کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ شیعہ سے 2 بنیادی اختلاف ہیں، عقیدہ توحید کے والے سے، عقیدہ امامت کے والے سے. بتائیں دنیا میں کس شخص نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یا علی مدد کو شرک کہا ہے ہمارے سوا؟ رہ گی بدعت، تو بدعت محرم کے اوپر جتنی میری ویڈیوز ہیں میں نے ڈسکس کیا. مطلب میں ان کو گالیاں نکالوں؟ اب گالیاں تو بھائی میں نے ان کو نہیں نکالی جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا، تو ان کو کہاں سے نکالوں؟ اور یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں کیونکہ سنیت کا نام یوز کر رہے ہیں، اور ہمارا پلیٹ فارم سنی پلیٹ فارم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا ایز اے منج. یہ شیعہ پلیٹ فارم نہیں ہے، اس لیے ناج البلاغہ نہیں یہاں پڑی ہوئی، یہ سنی پلیٹ فارم ہے. شیعہ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. جامع مسجد میں جمعہ پڑھا عید کا آخری روز میں آپ کے بارے میں بہت کچھ. او یار چھوڑ خدا، چیخا انجوائے کرو. وڈی بوتل رکھ کے تے اینا وڈا چپساں دا پیکٹ رکھ کے نا انجوائے کرو چیخا. اگر ہمارے علاقے کا امام مسجد فرقہ واریت کے بیان دے اور ہمارا ذہن اس پر مطمئن نہ ہو تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار حضرت عثمان کے مخالفین کے پیچھے حضرت عثمان کہہ رہے نماز پڑھ لو، تو میرے مخالفین کے پیچھے کیوں نہیں نماز ہوگی؟ پڑھے. میزان بینک کے پروفٹ سے آدمی، جی پروفٹ ہے ہی لال ہے، سب کچھ کرے. میزان بینک یا جو بھی اسلامک بینک ہے پیور. حضرت خالد بن ولید کی معزولی کی وجہ بیجا قتل عام تھا؟ نہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ اس میں ظاہر ہے یہ بھی مس ہینڈلنگ ان سے ہوئی ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو انوالو کیے بغیر خود بھی کچھ ڈیسیژن لے لیتے تھے، اور اس میں ان کی بدنیتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے بھائی 2 مہینے بعد مجھے جواب آئے گا، 1 مہینہ گھوڑا جانے میں لگائے گا اور آنے میں اس وقت تک مجھ سے موقع ہی نکل جائے. ظاہر صحابہ کرام تو ایسے نگاہ مار کے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے نا جس طرح بعد کے بابے دیکھ لیتے ہیں. آئے تھوڑے بابے میری داڑھ تھلے. ہاں صحابہ کرام تے خط لکھ کے ایک دوسرے کو پوچھن کے ہوں کہ کرنا ہے. تھوڑے بابے کہتے ہیں جی ایتھے بیٹھے مدینہ شریف ویکھ رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب وہ اتنے کتا ویکھیا سی ٹاؤں ٹاؤں کردا میں ہی سا. وہ پیر کہندا ہے. تو وجہ یہ تھی پیچھے، اس وقت واٹس ایپ کی چیزیں نہیں تھی. آج والا معاملہ ہوتا تو خالد بن ولید 1 انچ بھی خود ڈیسیژن نہ کرتے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے جو کہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے. وہ جو حکومتی لیول کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے ہیں تو یہ غلط ہے بات. باقی یہ جو انڈیویجول لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پھر بھی بہت بڑی خیر ہیں. سیکولر لوگ کم از کم آپ کو رفع دین کرنے پہ مارتے تو نہیں ہے نا.
ڈینجرس تو وہ فرقہ باز مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کا بھی جو ذاتی مسئلہ ہے نا اس کو بھی میں نے مسئلہ بنا کے آپ کو رفع دین کرنے پہ مارنا ہے. تو ان سے تو یہ لوگ بہتر ہیں. باقی اسلام یہ ٹوٹل دین کو لے کے چلتا ہے. دین پالیٹکس بھی ہے, دین معاشرتی معاملات بھی ہیں, اور اخلاقیات بھی ہیں, اور دینی رسومات بھی ہیں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں سمجھا دیں. جی سورہ نور آیت نمبر 35, آیت نور لکھیں, تقریباً 25 منٹ کی ویڈیو کھل جائے گی, پوری تفصیل سے سمجھایا ہے. قرآن کی مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جن کے پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا. وہ روایت ہے سورہ واقعہ کے بارے میں کمزور ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ فرض نماز کے بعد ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, یہ دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی. اور سب سے بڑی بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو چاہتا ہے اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اس نے شروع کرے. کیا نماز اردو میں پڑھنا جائز ہے؟ اردو میں اگر نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو جائز نہیں ہے. نماز کے باہر ضرور پڑھیں اور اردو ترجمہ یاد کریں. آپ نے عربی میں پڑھنی ہے. نماز اور قبلہ یہ مسلمانوں کے یونٹی کی علامت ہے, یہ آپ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مردوں کے ہاتھ پر مہندی سے ڈیزائن کروانا یہ حرام ہے, جی ظاہر ہے, عورتوں کی مشابہت ہے. کیا ہم قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اٹھا کر سائڈ پر رکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ تو سوال جنرل ہے. یہ جس کا سوال ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے, کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا کوئی آیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر سائڈ پر رکھ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک آیت یا کوئی ایک جنرل نہیں, کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی, یعنی کہ ایک آیت جو جس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہو. نہیں صاحب پہ عمل کرنا ہے بس. ٹھیک. حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ واللہ عالم جی کہ وہ کیا تھے. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور عین ممکن ہے فرشتے تھے. اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو, تمام چیزیں اس میں میں نے دلائل سے ثابت کی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے چونکہ استاد تھے تو ظاہر ہے کہ پھر نبی سے کم درجہ نہیں ہوگا. اب نبی میں وہ انسان تھے یا فرشتے تھے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, کیونکہ فرشتوں میں پیغمبر ہوتے ہیں. تو قصہ موسیٰ اور خضر لکھیں, تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. ہم ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں. جب آگے کا لکھا الگ ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ جی السلام علیکم ہی کہیں. خدا حافظ آپ ٹریڈیشنل ساتھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مردے کو دفنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی قبلہ رخ دفنائیں گے, دائیں کروٹ لٹا کے قبلہ رخ بنی ہوئی ہوگی. جس طرح مسلمان دفنا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جمعے کے خطبے کے دوران کیسے بیٹھا جائے؟ جس طرح مرضی بیٹھے, صرف گوٹھ مار کے بیٹھنا احتبا عربی میں کہتے ہیں, یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں, یہ بیٹھنا منع ہے ابو داؤد کے اندر. باقی جس طرح مرضی بیٹھے. جو عذاب قبر ہوتا ہے آخرت کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی, یعنی جس کو عذاب قبر ہوگا آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سختی ہوگا اس کے لیے. ہاں جی, ترمذی میں حدیث ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی ہے, جس کی یہ کامیاب ہوئی اگلی آسان ہوگی, جس کی یہ مشکل ہوگی اگلی مشکل ہوتی جائیں گی. اسی حدیث میں یاد ہے نا, حضرت عثمان جو ہے وہ رو پڑتے تھے قبر کو دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے بچائے, آمین. اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا, اگلے رمضان سے پہلے رکھ سکتے ہیں. مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میں اگلے رمضان کے سے جسٹ پہلے جو شعبان آتی تھی نا, اس میں روزوں کی قضا دیا کرتی تھی. تو اگلے رمضان سے پہلے آپ نے وہ روزے قضا کرنے ہیں, یعنی رکھ لینے, اور باقی اور کفارہ کوئی نہیں دینا, بس اس کا قضا ہی کرنی ہے. کفارہ تو انہوں نے دینا ہوگا نا جو بیمار ہیں, ان کو صحت یابی کی امید نہیں ہے, تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. جو رکھ سکتا ہے وہ روزہ ہی رکھے گا. اہل تشیع باغ فدق کے ایشو میں اعتراض کرتے ہیں. حضرت بکر صدیق راوی بھی تھے, جج بھی تھے. حضرت بکر صدیق تو نہیں تھے, حضرت علی بھی بیچ میں شامل ہے. اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں, یہ ایشو ریزالو ہے. والد کا عقیقہ اس کا بیٹا یا بیٹی, جی کریں, یہ مالی عبادت ہے, کریں. حج بدل بھی کریں, عمرہ بدل بھی کریں. آپ نوجوان نسل کو نکاح سے دور کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شادی کے بعد لگ پتہ جائے گا. بھائی
اس کا پھکی والا جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہاری بیویوں میں، مال میں، اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویاں، مال اور اولاد چھوڑ دے. لب گیا پھکا. فتنہ ہے، آزمائش ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ لگ پتہ جائے گا، اس کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا. تو دور نہیں کر رہے. استغفر اللہ. دور تو تب کروں جب میں کہوں گے نہ کرو. میں تیار کر رہا ہوں آپ کو اس کے لیے. ہاں تیاری رکھو. اگر کوئی شراب کی کمپنی کا لوگو بنانا پڑ جائے، نہیں بنانا جی، لعنت بھیجیں. شراب کے بارے میں تو ترمذی میں حدیث ہے کہ لوڈ کرنے والا، نکالنے والا، ان لوڈ کرنے والا، لے جانے والا، پینے والا، پلانے والا 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے. اس میں لوگو بنانے والا بھی شامل ہے. ہاں اب آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. ہاں پتہ نہیں چلا وہ الگ بات ہے، جب پتہ چل گیا پھر نہیں کریں گے. کیا پلاسٹک کی بالٹی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی کریں. پلاسٹک کی بالٹی تو صاف کرنا بھی زیادہ آسان ہے، اس میں پاکیزگی بھی زیادہ ہے بنسبت میٹل کی اور مٹی کی بالٹی کے. وہی کریں، لیکن اچھے والا پلاسٹک گریڈ 1 والا لیا کریں. یہ بھی تو مشورہ میں دیا گا، کیونکہ دوسرے والی پلاسٹک کی بالٹی کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتی ہے. وہ مہنگی آتی ہے، وہ جو تھوڑا چمکیلا سا پلاسٹک ہوتا ہے اور لچکدار ہوتا ہے، وہ زیادہ عرصہ نکالتی ہے. رفع دین سب سے مضبوط دلیل کیا ہے؟ سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں نماز کے طریقے پہ پہلی حدیث رفع الیدین کی ہوتی ہے. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک یا الموطا امام مالک، باقی ساری کتابیں کھولیں، یہ سب سے مضبوط دلیل ہے. کیا شطرنج کھیلنا جائز ہے؟ اگر آپ اس کے اندر کوئی وہ جوا وغیرہ نہ لگایا ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے، آپ کی نماز بھی نہ ضائع ہو رہی ہو، تو آپ یہ جس طرح ویڈیو گیمز ہیں یا لوڈو ہے، اس کے اوپر آپ لوڈو اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. وہ جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے نا، وہ ڈائس پھینکنے والی، وہ جوئے کے ڈائس پھینکے جاتے تھے. یہ لوڈو کے جو آپ دانا پھینکتے ہیں یہ اس میں نہیں آتا. ہاں لوڈو پہ اگر آپ نے جوا لگایا ہوا ہے، جس طرح ہمارے یہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی توفیق نہیں ان کو مل رہی اب آخری وقت میں بھی کہ نماز پڑھیں، تو وہ تو حرام ہے. باقی سوال آپ کے کاٹ دیے کیونکہ وہ پہلے کور ہو گئے. میں جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کی تصویر گھر میں لگا رکھی ہے، اس کے سامنے جھکتے ہیں، توبہ توبہ توبہ. اسی وجہ سے تو تصویر منع تھی. تو شرکی ایکٹیویٹی ہے یہ. تو اس کو تو بریلوی بھی خود مانیں گے، اس کو کون جائز سمجھتا ہے؟ اگر انسان کو آسانی تکوین میں پیدا کیا گیا تو جعفر بن ابی طالب کو جنت میں پرندوں کے پر کیوں عطا کیے گئے؟ کیا جعفر منی گاڈ ہونے کے ناطے اللہ سے ہاتھ نہیں مانگیں گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹوکول دیا نا. انسان کو تو اڑنے کی خواہش ہے نا. وہ اللہ جب انسان کو بھی جب پر لگ جائیں گے تو پرندے ہی نظر آئے گا نا دیکھنے میں. مجھے تو نہیں اس اعتراض کی سمجھ آئی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہی ہاتھوں سے آپ اڑنا شروع کر دیں، تو آپ اس سے بھی اڑیں گے تو آپ کہ یہ پر ہی نظر آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ اس سے اڑ لیجئے گا، جو آپ خواہش کریں گے وہ ملیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وراثت والے مسئلے میں ساری امت غلطی پر ہے. دین واٹ؟ مثلا کہتے ہیں کہ پہلے اولاد کو حصہ ملے گا پھر ماں باپ کو. نہیں، ساری امت غلطی پہ ہے تو میرا خیال جواب ادھر خود ہی ختم ہو گیا. وراثت کے مسائل خود لکھے ہوئے ہیں قرآن میں ترتیب کے ساتھ. سورہ نساء آیت نمبر 11 سے آنورڈ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. ایک ایک حدیث میں نے ڈسپلے کروائی ہے. اپنے رہائشی مکان کے علاوہ اگر کوئی اور پلاٹ ہے، دکان، کمرشل، اس کی بیچنے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا نیت ہے میرے بھائی؟ بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ آپ کی جمع پونجی ہے، یہی ہو سکتی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے. تو بھائی جمع پونجی کے اوپر ہی تو زکوٰۃ ہے. ایک بندے کے پاس 50 تولے سونا ہے، وہ کہ جی میں اس کا پلاٹ لے لوں اور میری اس پہ کوئی نیت نہیں ہے تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. نہیں، کنز کے اوپر ہے. کنز جو جوڑ کے رکھتے ہو، جو سورہ توبہ میں ہے کہ تمہاری پیٹھوں پہ اور پہلوؤں پہ اور ماتھوں پہ داغا جائے گا جو تم نے کنز جوڑا ہوتا ہے. کنز کرنسی کی شکل میں ہوتا ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، ایسٹس کی شکل میں، جو ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے ہیں. مکان ہیں، پلاٹس ہیں، مال تجارت ہے جو بیچنے کی غرض سے آپ نے اپنی دکان میں لگایا ہوا ہے. ہمارا جانوروں کا کاروبار ہے. ہم چھوٹے بڑے جانور گاؤں میں پالنے کے لیے دیتے ہیں. جب جانور تیار ہوتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں اور نفع شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس میں کوئی نہیں ہوگی میرے بھائی. وہ تو جا کے 40 کے اوپر جا کے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ میرا زکوٰۃ والا آپ چیپٹر دیکھ لیں. تھوڑے بہت جانوروں کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 5 سے کم اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے.
نصاب میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے. میں اپنی زکوٰۃ محرم میں ادا کرتا ہوں، تاہم والد کی وراثت رمضان میں منتقل ہوئی، اب میں ساری زکوٰۃ رمضان میں نکال سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، پھر وہ محرم سے رمضان تک جو پھر وہ ایکسٹرا جو بنے گی نا، جو پرانے والے مال کی ہے، وہ اس کو کر کے اپنے آپ کو پھر آپ شفٹ کر دیں رمضان کے اوپر. رمضان ظاہر بعد میں آتا ہے نا، تو اب اگلے محرم پہ آپ زکوٰۃ نہ دیں. اگر آپ اگلے رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو پھر محرم سے رمضان تک جو ہے نا، وہ بھی 1.5 سال آپ کا ایڈ ہو گیا نا، تو وہ 1.5 سال بن گیا. وہ 6 مہینے کی زکوٰۃ آپ الگ سے اترے والے مال پہ نکالیں اور پھر اپنے آپ کو رمضان میں شفٹ کر لیں. اچھی بات ہے، آپ ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پل صراط اور میزان سے گزرنے والے کیا میزان میں حساب و کتاب لیا جائے گا؟ پل صراط سے کامیاب ہو گیا، میزان پہ ناپ تول میں رہ گیا، اور اس طرح نہیں ہوگا. یہ تہاڈا حساب رکھنے دا اے اللہ دے کام نے، اللہ دے بندے ہو. بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پل صراط پہ بھی استقامت دے، نبی الاسلام کی شفاعت ملے، اور میزان عمل پہ بھی. ہاں جی. ایک ان دیکھے خدا پر غیب پر ایمان رکھنا پر ایمان کی حد تک کیسے پہنچا جائے؟ جی اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں فرام کریشن ٹو کریٹر. اور یہ جو ایتھیس سے متعلق 10 کوسچنز میرے ریکارڈ ہوئے ہیں اور سب ٹائٹل اس پہ انگریزی لگا ہے پچھلے دنوں. اس کا ایک کلپ تھا ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. اس کے اوپر جی انگلینڈ کے ایک فزکس کے پروفیسر جس نے لکھا ہے، میری 53 ایئرز ایج ہے، اس نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں. یہ ہدایہ وکٹری والے چینل پہ نا انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بیک گراؤنڈ پہ لگا کے اپلوڈ کیا. اس نے انگلش سب ٹائٹل، وہ کہتا ہے جی میں خود فزکس کا پروفیسر ہوں، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں، لیکن مجھے پہلی دفعہ کو مسلمانوں میں بندہ نظر آیا کہ جسے فزکس کی یہ ساری ٹرمز پتہ ہے، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہے، انٹروپی کیا ہے، اور جس طریقے سے اس نے خدا کا تعارف کروایا. وہ کامنٹس نیچے دوسرے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں. یار اپنا ارشاد بھائی، وہ عامر کو کہنا ہے کہ اس کے کامنٹس کو پن کرے. ہاں ہاں، وہ اتنے لوگوں نے مجھ سے زیادہ لائکس آ چکے ہیں، میرے کامنٹس نے پن کیے ہیں، اسے کہ اس کو پن کرے. تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے. مولوی اتنا بڑا گمراہ ہے کہ جنہوں بریلوی خود بھی گمراہ منن گے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 16 علوم کے نہیں، اعلیٰ حضرت کو 16 علوم کی ضرورت پڑی ہوگی، انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا. جھوٹ بول رہا ہے جی، وہ ایمی خام خواہ آپ کو اس نے گولی کروائی ہے، تو اس بھی گولی لے کے ٹور پہن دو. باپا جانی جو ہے نا، انہوں نے اپنے ہر مرید کو وصیت کی ہوئی ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنا ہے جی ویڈیو میں. تو باپا جانی تو نہیں کہا 16 علوم چاہیے. ابھی تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہمیں ریفرنس لگانے کا. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. ان کو جو زوم تھا نا، تو میں نے اس کے پلس پوائنٹ بھی بتائے ہیں، نیگیٹو بھی بتائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ساروں کے ترجمے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بہن کا انڈیا سے سوال ہے. 5 بھائیوں کی ایک بہن ہے، اس کے سارے بھائیوں انڈین آرمی میں ہیں. ماں بھی تو کیا وہ ریپ سے بچنے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ جی خودکشی تو نہیں کر سکتی، کسی مسلمان تنظیم سے رابطہ کرے. خودکشی نہیں آپ کر سکتے. یہ جو آپ کو فخریہ بتائے جاتے ہیں نا، پارٹیشن کے وقت عورتوں نے خودکشیاں کر لیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوا. اسلام میں کوئی شخص ایک گناہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑے والا گناہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل حرام ہے. جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جذبات میں کہا جاتا ہے عزت بڑی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز جان ہے. ہاں، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. سورہ قلم آیت نمبر 10 سے 15 میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی بات نہ سننے کا کہتا ہے، ان میں سے ایک تانا دیا ہے. نبی الاسلام نے بھی تانا دینے سے منع کیا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اسپیسیفکلی ایک بہت بڑے لیول کا، یعنی یہ جو بڑے لیول کے جو خبیث تھے نا رسول اللہ کے مخالفین، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، ان میں سے ایک ولید ابن مغیرہ بھی تھا. اس پہ اللہ کو غصہ ہی بہت ہے قرآن میں، سورہ قلم میں بھی ہے، آگے چل کے بھی، کیونکہ اس کو بات سمجھ آ گئی تھی. یہ مولوی تھا آج کی ڈیٹ میں، اسے سمجھ آئی تھی، اس کے باوجود اس نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اسپیسیفکلی ایک ہی کیس ہے، کوئی جنرل نہیں ہے. اس کے لیے آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام. وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں جی گالیاں دینا اللہ دی سنت ہے، تو نبی دی بھی سنت ہے. تو وہ میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا. اس ٹائم تو سارے مولوی بھیگی بلی بنے ہوئے تھے نا، اکیلا میری آواز اٹھ رہی تھی. میں شیعہ کے پاکستان لیول کے ایک بڑے مدرسے میں اس رات بیٹھا تھا جب 2017 کے دھرنے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے فیض آباد، اور ان کے وہ جلسے کی آوازیں بھی وہاں آ رہی تھی، اتنا قریب تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ
ختم نبوت کے نام کے اوپر اتنی اتنی گالیاں دیتا ہے. آپ لوگ ایک بیان جاری کریں, کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بیان جاری کیا نا تو ان کے بندے پکڑ کے ہمارے شیعہ کو مارنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا آج کے بعد تم حسینی کہنا چھوڑ دو. اور اس وقت مجھ پہ تازہ تازہ مرڈر اٹیمپٹ بھی ہوئی تھی, اس کے باوجود میں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا, اور ویڈیو ابھی بھی اپلوڈ ہے. اور بعد میں ہمارے یوسف بھائی نے نور ہدایت چینل کے اوپر باقاعدہ اس کو ایک ایک حوالے لگا کے اپلوڈ کیا تھا. چندے یہ لوگ آپ لوگوں سے کھاتے رہے, عزتیں ویل کرواتے رہے, جب اسلام پہ برا وقت آیا دو بول نہیں بول سکتے اپنی جان کی خاطر. یہ ان کے پیچھے آپ لوگوں نے چلنا ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے قتل حضرت معاویہ. جی میں نے تو ڈسکس کر چکا ہوں نا میرے بھائی. شیعہ حضرات نے کیا کہنا ہے, ہم نے کہنا ہے. ہم سے بڑا کون شیعہ علی میں سے؟ ہماری موبائل شاپ ہے تو فلمیں ڈرامے USB میں کاپی کر کے دیں نا, بالکل نہیں. یہ بات کو پوچھنے والی ہے. میں نے میرے گاٹے ہم ہی فٹ پہ کر دے سوال. لو جی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑا جی میں اے جے کرامت اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. بالخصوص انڈیا, کشمیر, فلسطین, یمن, عراق, شام, افغانستان, جہاں کہیں بھی, چائنا میں مسلمان تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. خود بیمار ہے تو شفا عطا فرما. اے اللہ جو چھوٹے بڑے رشتہ دار ان کے فوت ہو چکے, جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہو چکے, تمام کی مغفرت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں بہت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.